نوجوانوں کو بس میں 3 پیغام دے کر جانا چاہوں گا جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ یہ جو بیچ کا دور ہے نا، بیچ کا مرحلہ ہے جوانی کا، یہ انسانی زندگی کا سب سے گولڈن، سب سے سنہرا مرحلہ ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور وہ انسان امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی جوانی کا مس یوز کرے گا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرے گا، تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو جوانی ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت انسان کے اوپر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت بھی ہے۔ اگر اس امانت میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آئیے جلدی جلدی جوانی کو سامنے رکھ کر چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کی امپورٹنس، اس جوانی کی ویلیو اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر اس کی کیا امپورٹنس اور کیا ویلیو ہے۔ آئیے 1-2 حدیث میں اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی حدیث، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس جوانی کی کیا ویلیو اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے جو آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کل قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، کل قیامت کے دن حتی یسال عن 5، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ او میرے بھائیوں، آواز کو کم کیجیے، او میرے بھائیوں، اپنی جوانی کا مس یوز کرنے والوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، موبائل کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، بے حیائی کے کاموں میں اپنی جوانی کو تباہ کرنے والوں، جوانی کو برباد کرنے والوں، اس حدیث کو یاد رکھو کہ یہ حدیث تمہیں بتاتی ہے کہ تمہاری جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسال عن 5، کہ کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور اس حدیث کے اندر غور طلب بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم ذرا آپ سے سوال کیا جائے گا، جب تلک ہم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتے تب تلک اپنا قدم ہٹا نہیں سکتے، یعنی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو نہیں جا سکتے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جو 5 سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلے، تو ہر حال میں ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نہ مجھ سے ایک سوال پوچھو، بھئی کوئی سا بھی سوال ہو سکتا، اگر میری مرضی ہوگی دنیا کے اندر تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اگر میری مرضی نہیں ہوگی تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، یا یوں
کہہ لوں کہ آپ اپنی مرضی کا مالک ہیں، یہاں پر کوئی کسی کے اوپر یعنی دباؤ نہیں ڈال سکتا اور پھر کوئی کسی کو فورس بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا ہے. اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، مثلا کوئی سوال پوچھا میں جواب نہیں دیا، اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے فورس کریں گے، اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مرضی کا مالک. لیکن کل قیامت کے دن جب یہی سوال مولوی تنویر سے پوچھا جائے گا تو پھر اس دن میں اپنی مرضی کا مالک نہیں رہوں گا، یا پھر میں اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرا جو یہ سوال ہے یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، تو کوئی دوسرا سوال پوچھ میں دوسرا سوال کا جواب دوں گا. تو میرے بھائیوں یہ آپشن انسان کے پاس نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم سے یعنی آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، ہر حال میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. آئیے پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. حتی یسأل عن خمس، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ اے بندہ بتا تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں گزارا. یا پھر آپ کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا، اے میرا بندہ میں نے تجھے 30 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، 80 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، 90 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا. بتاؤ کہ تم نے 80 سالہ زندگی کو کہاں پہ صرف کیا؟ یعنی جب تلک آپ اس دنیا کے اندر جیوت رہیں گے، جب تلک آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، یہ ایک منٹ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور ایک منٹ کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. وہ میرے بھائیوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں یا پھر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ لوگوں اس حدیث کو کان سے سن لینا، یعنی غور سے سن لینا. کل قیامت کے دن ہم سر آپ سے جو پہلا سوال کیا جائے گا، جو پہلا سوال ہوگا وہ ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا. ان عمرہ فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا. میرے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے، میرے سامنے کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہیں آج جن کی عمر 30 سال ہے. میرے سامنے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بال پک چکے ہیں، جن کی داڑھی پک چکی ہے. میرا بھائی ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ آپ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، یعنی آپ نے اپنی زندگی سے 40 سال گزار دیا، 35 سال گزار دیا، 20 سال گزار دیا، 15 سال گزار دیا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ اس وقت کا صحیح استعمال کیا؟ ہاں میرے بھائیوں یہ بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج ہماری زندگی میں سے آج کتنے ایسے اوقات ہیں جس کو آج ہم یوں ہی برباد کر دیتے، یوں ہی ضائع کر دیتے، یوں ہی تباہ کر دیتے. یا پھر میں یوں کہہ لوں ہماری زندگی میں آج وقت کی کوئی ویلو نہیں ہے، وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ رات کے 12 بجے موبائل میں پب جی گیم کھیل رہا ہے. ان سے پوچھو بھائی تم رات کے 12 بجے کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا مولوی صاحب رات یعنی پب جی گیم کھیل رہا ہوں. کیوں تم رات کے 12 بجے پب جی گیم تم کیوں کھیل رہے ہو؟ جواب آئے گا نیند نہیں آ رہی ہے اس لیے بس میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی داڑھی پک گئی، بال پک گئے، لیکن آج چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں پار کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو چچا آپ کیا کر رہے ہو؟ گھنٹوں بیٹھ کر آپ چائے کی دکان میں کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا کیا کروں، کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، بس چائے کی دکان کے سامنے بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. اس بات کو سمجھیے گا ہماری زندگی کے اندر وقت کی کوئی ویلو نہیں ہے. یوں موبائل میں گیم کھیل رہا ٹائم پاس کر رہا ہوں، چائے کی دکان میں بیٹھا کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. بھئی یہ ٹائم پاس کیا ہے؟ پہلا میسج یاد رکھو، کل قیامت کے دن
ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے میرے بھائیوں، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا آپ کی، یہ جو آج آپ نے اپنی مینٹلٹی بنا لی ہے کہ بھئی ٹائم پاس کر رہا ہوں، کوئی کام نہیں اس لیے موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، موبائل میں ریلز دیکھ رہا ہوں، موبائل میں کسی اور سے چیٹنگ کر رہا ہوں بلا وجہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک مسلمان کی زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آج کے بعد اپنی زندگی میں سے ایک منٹ بھی یعنی غلط جگہ پر آپ اس کو صرف نہ کرنا، غلط جگہ پر آپ اس کو اسپینڈ مت کرنا میرے بھائیوں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کا جواب کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا۔ آئیے پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، پہلا سوال عمری فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا سوال میرے بھائیوں جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اور نوجوانوں، یہ حدیث میں صرف تم لوگوں کے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری جوانی کی کیا ویلو ہے کہ کل قیامت کے دن پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ وہاں بچپنا بھی آ رہا ہے، وہاں جوانی بھی آ رہی ہے، وہاں بڑھاپا بھی آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسپیشل کر کے الگ کر کے آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جو آپ نے یہ سوچ بنا لی ہے، آج جو آپ نے اپنی یہ مینٹلٹی بنا لی ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، ابھی تو مستی کرنے کا ٹائم ہے، ابھی تو گھومنے کا ٹائم ہے، ابھی تو لڑکے کے ساتھ پیار اور عشق لڑانے کا ٹائم ہے، ابھی بس کر لوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اور نوجوانوں اپنی سوچ بدلو، اور نوجوانوں اور یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ سے یعنی تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جوانی کا مرحلہ کہاں پہ گزارا تھا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال، جلدی جلدی بول رہا ہوں، تیسرا اور چوتھا سوال کل قیامت کے دن ایک انسان سے کیا کیا جائے گا؟ ترمذی کی صحیح حدیث سے کیا پوچھا جائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَنفَقَهُ، یعنی تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا اور پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اس دو چیز کا بھی میں ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ مجھے یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، اللہ ماشاء اللہ ایک دو کو چھوڑ کر کے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یا مسلم سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، آج ان کی سوچ بن چکی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا، کروڑ پتی بننا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، بیگھا کی بیگھا زمین خریدنی ہے، پراپرٹی بڑھانی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، پیسہ کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، آپ بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہو، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن یہ جو نوجوان ہے پیسہ کمانے کے چکر میں آج حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں جو پیسہ کما رہا ہوں یہ حلال طریقہ سے کما رہا ہوں یا پھر حرام راستہ اپنا کر کما رہا ہوں، آج وہ فرق نہیں کر رہے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے، بینک بیلنس بننا چاہیے، بس پراپرٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، بھلے ہی اگر چوری کرنے کی ضرورت پڑے، آج ہمارا نوجوان چوری کرنے کو تیار، اگر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت پڑے ڈاکہ ڈالنے کو تیار، اگر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی یا کسی کے پیسہ کو ہڑپنے کی اگر ضرورت پڑے، آج کا نوجوان تیار۔ بس بات اتنی سی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی راستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بس اتنی سی بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن نا آپ سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جو پیسہ کمایا تھا یہ حلال طریقے سے پیسہ کمایا تھا یا حرام طریقے سے پیسہ کمایا تھا۔ آج کتنے نوجوان ہیں آپ کے سماج میں دیکھ لیں گے، ابھی تو خیر آئی پی ایل بھی چل رہا ہوگا، آئی پی ایل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آئی پی ایل چلتا نا، ابھی بھی آئی پی ایل چل رہا۔ اب دیکھیں گے شام کے 7 بجے ہاتھ میں موبائل لے کر راستے کے کنارے میں یا کسی دکان کے سامنے میں سب جو ہے ایک ساتھ بیٹھ جاتے، ان سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا ڈریم 11 میں میچ لگا رہا ہوں۔ ڈریم 11 میں
اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یا پھر آپ کا یہ جو گاؤں بستی ہے اس کا نام نوادہ ہے، نوادہ میں جو نوجوان طبقہ ہے، آپ ان کے موبائل چیک کریں گے تو آپ کو ڈریم 11 میں 11 سرکل ہاؤزٹ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام ایپس آپ کو مل جائیں گے، جا کر چیک تو کیجئے بھئی کیا ہے، ان سے پوچھو بھئی کیا کر رہے ہو، بول رہا میچ لگا رہا ہوں، ٹیم لگا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا نہ، تو اس سے یہ ہوتا کہ اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی، اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی تو 1 کروڑ 4 کروڑ 25 کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا۔ میرے بھائی یہ جوا ہے، یہ جوا ہے۔ آج موبائل کے اندر جتنے بھی ایپس ہیں اس کے اوپر پیسہ لگانا، سٹا لگانا یہ جوا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل بھی گیا